فلاں کام نہیں، مجھے سبزی نہیں کاٹ کے دے سکتی تھی. اور شوہر پھر کیا کرتا ہے، جا کر ماں سے پوچھتا ہے کہ امی آپ کیا یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، بیوی لگی ہوئی ہے میرے کاموں میں گھر کے، تو آپ بچوں کو دیکھ لیں. مطلب آپ ان کو حکم دے رہے ہو. اول تو کوئی گھر کی بزرگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پوتوں پوتیاں کو یا نواسہ نواسیوں کو نہیں دیکھے، ان کا خیال رکھتی ہے. تو آپ نے کیا کرا، یہاں بیوی کی اطاعت کرنی شروع کر دی. وہ جو کہہ رہی ہے اس بات کو بالکل آپ صحیح مان رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بولا تھا کہ یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اچھا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی. آج دیکھیں مولوی حضرات جو ہیں، جو بہترین قاری ہیں، اذانیں دینے والے، نماز پڑھانے والے، وہ مسجدوں سے غائب ہیں. اور ایک نارمل سا بندہ جس کی تو نہ داڑھی ہے، نہ وضو ہے، نہ نماز کا وہ پابند ہوگا، کھڑا ہو کر اذان دے رہے ہیں مسجد میں. اللہ رحم کرے ہمارے معاملات پہ. گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کے رکھا جائے گا. سر راہ شراب پی جائے گی. بے شک ایسا ہو رہا ہے، آج ہم باہر نکلتے ہیں راستے میں دیکھیں کتنی بوتلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں شراب کی. اللہ اکبر، شراب عام ہو گئی ہے. ایسا ہے جیسے کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں. ظلم کو فخر سمجھا جائے گا. اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے تو ہم بڑے فخر سے بتائیں گے، ارے میں نے تو فلاں کے ساتھ اس کو صحیح کا بے عزت کیا ہے. انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا. لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے. آج ایسے ہی ہے، اگر ہمیں کوئی کیس جتوانا ہوتا ہے ناجائز طریقے سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جج کو پیسہ کھلا دیتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی میرے حق میں فیصلہ دے دینا. اور ایسا عام ہے، ایسا ہو رہا ہے. پولیس والوں کی کثرت ہوگی. جی ہاں ناظرین و ناظرین، پولیس والوں کی کثرت ہوگی. آج کل دیکھیے گلی گلی میں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں. حرام تو وہ کما ہی رہے ہیں. میں تمام پولیس والوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گی، جو لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے. اگر وہ میرا بلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس بلاگ سے ہی اپنے آپ کو سدھار لیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس وقت یہ بات بولنے کی کہ پولیس کی کثرت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں بتا دی تھیں جو آج فتنے کا باعث ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرما دیا تھا جو آج رونما ہو. قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حص اور مزہ حاصل ہو. اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی. آج کل کیا ہے، اگر میری ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، یا میں یہ قرآن پڑھ رہی ہوں یا حدیثیں پڑھ رہی ہوں، تو میں کیا کروں، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، کہ میں کوئی قرآن کی تلاوت اٹھا لوں اور اس کو بڑی نغمے طریقے سے، کوئی گانے کی طرز پر. جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج کل لوگ گانوں کی طرز پہ صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، دیکھیں کتنے بڑے فتنے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نشاندہی کر دی تھی. اور یہ آج عام ہے کہ لوگ، آپ یقیناً مجھ سے ایگری ہوں گے، مجھے بولیں گے کہ آپ بالکل صحیح بولیں گے. میں نے نہیں بولا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 باتوں کی نشاندہی کر دی تھی جو میں آج آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں. میں آج آپ کو اس کی تعلیم دے رہی ہوں، وہ بتا رہی ہوں، اس سے آگاہی حاصل کرا رہی ہوں. اور یہ 100% صحیح باتیں. میں ایک عام انسان ہوں، ایک عام انسان کی حیثیت سے میں ان تمام باتوں کو نہ صرف ایڈمٹ کرتی ہوں بلکہ آئی ایم ایگری کہ ایسا ہی ہو رہا ہے آج ہمارے دور میں. اچھا جی، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی. امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر تان لان کریں گے، لان تان کریں گے.
یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ غلط بات کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا تھا۔ چنانچہ آج بڑی مخلوق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، گستاخ رسول لوگ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگ ان عامدین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین و ناظرین، دیکھیں کتنی بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی تھی جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ کس طریقے سے گستاخ رسول کر رہے ہیں لوگ، بڑے عام انداز میں بیان کر دیتے ہیں اپنی بات کو، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہمیں دین کی باتیں بتا بتا کر چلے گئے، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے انبیاء کرام، ہمارے رسول، 1,24,000 پیغمبر آئے جو ہمیں ہدایت دے کے گئے اللہ کی طرف سے۔ آج ہم ان تمام باتوں سے انکاری ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں تھی۔ آج اگزامپل لے لیتے ہیں ہمارے والدین، ہم اپنے والدین کی کہ ہمارے والدین نے فلاں وقت ہمیں ایسا بولا تھا۔ آج ہم بولتے ہیں نہیں وہ تو غلط تھے اس وقت، ہم صحیح ہیں آج، یا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو وہ عمل کر کے چلے گئے وہ غلط ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسا مت کہیں۔ شرک، بدعت، جھوٹ، تہمت، کتنی باتوں کے زمرے میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ہمیں اللہ پاک ان تمام فتنوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، سرخ آندھی، یا زلزلے آ جائیں، فتنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا قیامت جب نزدیک ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں، غور سے سنیں، دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں۔ بے شک ایک ایک بات سچی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، یہ 72 فتنے ہیں، 72 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرما دی تھی کہ قیامت جب قریب آئے گی تو یہ باتیں ہوں گی، اور آج 100% یہی باتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگ ضرور اس ولاگ کو بہت توجہ سے سنیں گے، بہت غور سے سنیں گے اور اس پر تجزیہ بھی کریں گے۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں اگر میں کہیں غلطی پر ہوں، اللہ معاف کرے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ میں قرآن کی قاری ہوں، قرآن پڑھاتی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ 100% میرے بالکل زیر زبر پیش صحیح ہو رہا ہے، کہیں مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہوگی تو ضرور مجھے کامنٹس میں بتا دیا کریں، اور کوئی اچھے کامنٹس کریں، پازیٹیو تنقید کے بجائے اگر تاکیدی الفاظ کریں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں نا کسی کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی اس کو روک دیا جاتا ہے، اس پر اتنی باؤنڈریز لگا دی جاتی ہیں ناظرین و حاضرین کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں ہی نہیں یار، چھوڑ دو، اس کام میں ہے ہی نہیں، چار میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی الحمدللہ مجھے اپنا بلاگنگ سٹارٹ کیے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، ہونے والا ہے اگلے مہینے 21 اگست کو الحمدللہ 1 سال ہو جائے گا ناظرین و حاضرین، لیکن چند دنوں کے علاوہ میں نے کوئی دن گیپ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ روز کی بنیاد پر، ڈیلی بلاگنگ کی بنیاد پر، حالانکہ میں بہت زیادہ مصروف ترین
عورتوں ہر عورت مصروف ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، جابس بھی ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ورکنگ ویمن ہوں۔ اس کے باوجود یہاں دیکھیے کہ نا لوگ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، ان پر اتنی تنقید کر دی جاتی ہے کہ کسی عورت میں اگر اسپرٹ ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، تو وہ باتوں میں آ کر وہ بیچاری خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس میں اتنی ایبیلٹی ہے، اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ باہر نکل کر دوسروں کو اچھی اویئرنیس دے سکتی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے یہاں کے لوگ اس وقت دبا دیتے ہیں اس عورت